جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہے تو کرنا بھی وہی چاہیے جو خدا کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں کچھ لوگ ان کو سجدوں میں رو رو کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتا ہے۔ پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ ہر میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتے ہیں، مگر تب ان سب کی طلب ہی نہیں رہتی۔ اب تک جو زندہ ہو تو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اب تک جو سانس بحال ہے تو اب بھی موقع ہے اللہ تک پلٹ جانے کا۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بے مقصد کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو ہم بد نصیب نہیں ہوتے، بس ہم سب کا نصیب مختلف ہے، ہمارے راستے الگ ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اسی کو میں پکارتی ہوں۔ پکارنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جس کو پکارا ہے وہ ایک ہی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دیں اور اللہ سے باتیں کریں، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگیں۔ وہ رحیم و کریم ہے، ہر چیز ادھوری ہے، مکمل بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا۔ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی ہے، اور ختم بھی اسی لفظ پہ کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں ہوتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے لیے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں؟ بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے
اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے، تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے، اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اس سے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے، اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دیتا۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔